رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سیرت النبی میں ہم نے آج غزوہ خندق سے بات شروع کرنی انشاءاللہ. آپ میں سے کوئی ہمیں یہ بتائے گا کہ غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ جی بارک اللہ فیکم. غزوہ احزاب. خندق کا مطلب ہوتا ہے کہیں پر آپ بہت بڑی سی کھدائی کریں لمبائی میں اور کھائیاں بنا دیں تاکہ گزرنے والا وہاں سے نہ گزر سکے. اس کو کہتے ہیں خندق. اور اس غزوے میں ایسی کھدائیاں کی گئیں جس کی وجہ سے کفار کو مدینے میں پہنچنے میں نہ صرف یہ مشکل ہوئی بلکہ ممکن بھی نہیں ہو سکا. اور اس کو احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ واحد جنگ تھی جہاں پر مختلف لوگ، کئی قبیلے، کئی طرح کی قومیں اور مذہب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف امڑ آئے تھے. اور یہ تذکرہ ہم انشاءاللہ العزیز کرنے لگے ہیں. اس لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. یہ غزوہ 5 ہجری کی شوال کے مہینے میں وقوع پذیر ہوا تھا. بعض علماء کہتے ہیں کہ 4 ہجری میں تھا، بعض علماء کہتے ہیں کہ 5 ہجری میں تھا. تو جو لوگ 4 ہجری میں کہتے ہیں وہ اصل میں کئی لوگوں نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ 5 ہجری میں اس لیے کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے مدینہ میں تو وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا. تو انہوں نے اس سال کو شمار ہی نہیں کیا، وہ سال وہ گنتے ہی نہیں تھے. اس کے بعد جو محرم آیا تب سے وہ سال اپنا شروع کرتے تھے. تو اس لیے وہ اس کو 4 سال ہی شمار کرتے تھے. جبکہ جو 5 ہجری کہتے ہیں وہ اس سال کو بھی اس سال شمار کرتے ہیں کیونکہ ابھی 3 مہینے تو ہوئے تھے تو وہ پورا سال اس کو بھی شمار کرتے ہیں. اس لیے صحابہ کرام میں بیان کرنے والوں میں یہ فرق آ گیا، ورنہ اس طرح کا کوئی اور فرق نہیں تھا. غزوہ خندق ہوا کیوں؟ یہ بہت اہم بات ہے اور اس کا آج کل ہمارے اس فلسطین والے معاملے سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. جب غزوہ احد ہوا تھا تو غزوہ احد کے بعد بڑا مارکہ یہی خندق والا تھا. غزوہ احد میں آپ جانتے ہیں کہ مکے کے مشرکوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اچانک ایک ایسا حملہ کیا تھا کہ صحابہ کرام تتر بتر ہو گئے تھے اور اس میں 70 صحابہ کرام شہید بھی ہوئے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پالیسی تھی کہ آپ جہاں بھی مارکہ فتح کرتے تھے آپ وہاں 3 دن تک کم سے کم رہتے تھے. اس سے یہ ہوتا تھا کہ ارد گرد کے لوگوں پر دبدبا ہو جاتا تھا اور یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر کفار واپس پلٹ کے حملہ کریں گے تو وہ پھر مار کھائیں گے، تاکہ واپس جا کر کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نکل گئے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن وہاں پر رہتے تھے. لیکن یہ لوگ وہاں پر نہیں رہے تھے. مکے کے مشرک جب مسلمان بکھر گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چوٹی پہ چڑھ گئے تھے، تو یہ لوگ واپس فوراً چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھی ان کے پیچھے بھیجا تھا. اس لیے یہ کھل کر اس بات کا اظہار نہیں کر سکے تھے کہ ہم جنگ جیت کر آئے ہیں.
یہ کہتے تھے کہ ہم نے نقصان کیا، ہم نے یہ کیا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم جنگ جیت کر آئے ہیں۔ تو مکے کے لوگوں میں یہ بڑا ایک تشویش تھی کہ ہم نے اتنا مر کا بھی لڑا اور پھر بھی ہم اس کو جیتی ہوئی جنگ نہیں کہہ سکتے، ہم فتح نہیں کہہ سکتے اس کو۔ تو اب ان کے دل میں تھا کہ ہم ایک اور لڑائی لڑیں گے جو ہم فتح کر کے آئیں گے، اور اب ہم تیاری کے ساتھ جائیں گے، اور جیسے بھی انہوں نے اپنے طور پر منصوبہ کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور سبب یہ بھی تھا کہ مکے کے جو تجارتی قافلے تھے ان کا راستہ مدینے کے ارد گرد سے گزرتا تھا، چاہے آپ شام جائیں چاہے یمن جائیں، تجارتی قافلے جتنے تھے ان کا راستہ مدینے کے پاس سے گزرتا تھا۔ اب یہ مکے کے لوگ جب تجارتی قافلے لے کے جاتے تھے تو مسلمان ان تجارتی قافلوں پر حملہ کرتے تھے، جس سے یہ غیر محفوظ تھے۔ تو اپنی تجارت بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے ان لوگوں کے لیے بڑا ضروری تھا کہ مسلمانوں کو کسی بڑے مارکے میں شکست دے کر اپنا رعب اور دبدبہ بٹھائیں، تاکہ یہ لوگ بعد میں اپنی تجارت آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ ایک وجہ یہ بھی تھی، ایک وجہ اور بھی تھی، یہ مکے کے مشرک ہر لحاظ سے جنگ کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس کوئی بڑی سپورٹ نہیں تھی۔ یہ احد میں لڑنے کے باوجود، احد میں مسلمانوں کا نقصان کرنے کے باوجود بھی یہ سر اٹھا نہیں سک رہے تھے، تو بڑی سپورٹ ان کے پاس کوئی نہیں تھی۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف دینے والے یہودی قبیلے تھے مدینہ کے اندر، جن میں ایک کا نام تھا بنو نذیر۔ بنو نذیر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں دی تھیں۔ آپ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، جسے آپ میثاق مدینہ کہتے ہیں، یہودیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کے دوران بھی جو باتیں طے ہوئی تھی انہوں نے اس کی بھی مخالفت کی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے بنو نذیر کو اس کی اب اصل جو اس کا قلعہ تھا وہاں سے نکال کے خیبر بھیج دیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تو وہ لوگ وہاں سے نکل گئے تھے، لیکن ان کے دل میں ایک غصہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے دل میں بہت زیادہ نفرت تھی۔ اور آج بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ واپس مدینہ جانے کے لیے بڑے تڑپتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکالا تھا تو ہم وہاں جائیں گے۔ تو اس وقت بھی جب نبی علیہ السلام نے مدینہ کی حدود سے ان کو نکال کے خیبر میں بھیجا تھا تو ان کو تب بھی پریشانی تھی۔ پھر انہوں نے بہت سوچا، اب یہ لوگ ایسے ہیں یہودی جو فرنٹ لائن پہ آ کے بہت کم لڑتے ہیں، سامنے آ کے نہیں لڑتے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم آگے آئیں یا ہم کو مقابلہ کریں، انہوں نے اپنے ساتھ سپورٹ ڈھونڈی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ سامنے آ کر نہیں لڑیں گے، یہ جب بھی لڑیں گے پیٹھ کے پیچھے لڑیں گے۔ تو پھر کیا ہوا، سلام ابن ابی حقیق النضری اور حیی ابن اخطب النضری اور اس کے اور کچھ ساتھی تھے جو بنو نذیر سے تعلق رکھتے تھے، یہ لوگ قریش کے پاس گئے، مکے گئے، اور مکے کے لوگوں کو جا کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے انہوں نے تیار کیا۔ اب مکے کے لوگوں نے پہلے تو ان سے اپنے سوال پوچھے۔ مکے کے لوگوں نے ان سے کہا کہ دیکھو تم بھی کہتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب آئی ہے، تمہارے پاس نبی آتے تھے، رسول آتے تھے، تم ہمیں بتاؤ کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے یہ بہتر ہے یا ہم بہتر ہیں، ہمارا دین بہتر ہے؟ تو یہ ان کو کہنے لگے جی بہتر تو تمہارا دین ہے، اگر ان کا دین بہتر ہوتا تو ہم ان کے ساتھ کیوں لڑتے، تمہارا دین بہتر ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جان بوجھ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کروا رہے تھے، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ دین محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ہے، خود عمل نہیں کر رہے تھے اور وہ لوگ جو ان سے کچھ پوچھ رہے تھے ان کو بھی غلط گائیڈ کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات سورہ نساء میں ارشاد فرمائی ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں ذرا سا کوئی علم مل گیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے علم کی بھی توہین کی ہے، کیونکہ ایسا علم آپ کے کسی کام کا نہیں ہے جو آپ کو کفر پر اور کافروں کی سپورٹ پر ابھارتا ہے۔ ان کے دل میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غصہ نہیں تھا،
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طور پر بھی کسی طریقے پر بھی نقصان پہنچانا چاہتے تھے. اور یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہوتی ہے جب آپ لڑائی کے اندر یا صلح کے اندر یا خوشی کے اندر یا غصے کے اندر باطل کا ساتھ دینا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ اپنے دوست کا ساتھ دیتے ہیں حالانکہ وہ غلط ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا آپ نے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی مخالفت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل کرنا چھوڑ دو. تم ان سے نفرت کرتے ہو تو تم ان کے ساتھ انصاف کی بات بھی نہیں کرو گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اعدلوا اقرب للتقوی. فرمایا بات جب بھی کرنی ہے، فیصلہ جب بھی کرنا ہے، عدل کا کرنا ہے، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. لیکن انہوں نے انداز بدلا. کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں ذرا سا کوئی علم مل گیا ہے. یؤمنون بالجبت والطاغوت. وہ جادو پر، حرام کاموں پر، طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. اور کافروں کو جا کر کہتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہیں ایمان والوں کی نسبت، ان کا راستہ زیادہ اچھا ہے ایمان والوں کی نسبت، ان کا طریقہ ایمان والوں کی نسبت زیادہ اچھا ہے، حالانکہ ان کے پاس تو علم بھی ہے. تو انہوں نے جا کر وہاں پر یہ پورا معاملہ کیا تھا کہ تم زیادہ بہتر ہو، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑو. بلکہ اس بارے میں حدیثیں بھی آتی ہیں کہ 4 بندے گئے تھے حیی ابن اخطب. اور یہ حیی ابن اخطب وہ ہے جس کی بیٹی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوحات کی تھی تو حیی ابن اخطب کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی. اور ہم آپ کو اس موقع پر بتائیں گے کہ دشمن کی وہ بیٹی کہ جو سب سے بڑا دشمن، دیکھیے یہ مدینے سے اٹھ کے گئے مکے میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے، لیکن اس کی بیٹی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لونڈی بھی بنا سکتے تھے، لیکن آپ نے پھر اس کو عزت دی اور اس کو اپنی بیوی بنایا. لونڈی وہ ہوتی ہے جو زر خرید ہوتی ہے، پیسے دے کے خریدا جاتا ہے، اور بیوی وہ ہوتی ہے جو آپ کے گھر کی شراکت دار ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی عزت دی. پھر سلام ابن ابی الحقیق اور ایک اس کا بھائی ربی ابن ابی الحقیق اور ایک عامر ابن وحوہ اور ایک حودہ ابن قیس، یہ جو تھے یہ سارے کے سارے قریش کے پاس گئے اور جا کر ان کو کہنے لگے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. قریش والوں نے ان کی بات مان لی. انہیں یہ بھی تسلی ہوگی کہ ہمارا دین ٹھیک ہے، انہیں یہ بھی تسلی ہوگی کہ یہودی ہمارے ساتھ ہیں. اب یہودیوں کے ساتھ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اگر ہم سامنے سے لڑیں گے تو یہ پیچھے سے لڑیں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرف سے یہ پھنسا لیں گے. ان کا انداز، ان کا طریقہ کار یہ تھا. تو یہ ان کو منا کے آگے پھر یہ ایک بہت بڑا قبیلہ تھا بنو غطفان کا. بنو غطفان کے بہت بڑا، جس طرح قریش کا بڑا قبیلہ تھا، بنو غطفان کا بہت بڑا قبیلہ تھا. یہ بنو غطفان کے پاس آئے، ان کو سمجھایا. پھر کچھ چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے جو ان دونوں قبیلوں کے ماتحت رہتے تھے. ایک تو ہوتا ہے نا بڑے بڑے سردار لوگ، بڑے بڑے خاندان، ایک چھوٹے چھوٹے بھی ٹکڑے ہوتے ہیں قبیلوں کے. یہ ان کے پاس بھی گئے اور ان کو جا کے سمجھایا. تو یہ سارے لوگ جمع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نکلے. قریش کے لوگوں میں ابو سفیان ابن حرب وہ اس وقت سردار بن کے، قائد بن کے نکلے. غطفان کے لوگوں میں عیینہ ابن الحصن سردار بن کے نکلے. اسی طرح ایک بنو مرہ تھا، اس کے اندر حارث ابن عوف سردار بن کے نکلے. ایک بنو اشجع تھا، ٹھیک ہے، اس کے اندر مصر ابن رخیلہ سردار بن کے نکلے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سارے واقعے کی منظر کشی یوں کی ہے. سورۃ الاحزاب کے اندر فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. کہ یاد کرو وہ وقت جب یہ تمہارے اوپر سے بھی آئے تھے، تمہارے نیچے سے بھی آئے تھے، اور جب آنکھیں لوگوں کی پھر گئی تھی، جب دل کلیجے باہر آ گئے تھے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان، طرح طرح کی سوچیں کرنے لگے تھے. جس کے دل میں جو سوچ آتی تھی وہ سوچ رہا تھا. اب یہ سوچ تو ایمان کے حساب سے آتی ہے. کچھ لوگوں کے دلوں میں سوچ آ رہی تھی کہ ہم سے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کیے تھے کہ وہ ہم کیسر و کسرا کے خزانے بھی اس کے بھی مالک بنیں گے،
یہاں پر تو ایک روایت میں آتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ یہاں پر تو ہم اپنا پیشاب بھی صحیح طریقے سے امن کے ساتھ نہیں کر پا رہے، ہمیں کیا پتا کب دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائے. ایسی باتیں بھی کر رہے تھے. اور اس کے مقابلے میں کچھ وہ لوگ بھی تھے جو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ بالکل اسی چیز کا آغاز ہے جس کا رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا. یہ فتوحات ایسے تو نہیں ملتی، یہ وہ اسی راستے کے ایک کڑی ہے کہ آج ہم اتنا بڑا معرکہ لڑنے جا رہے ہیں. ان کی ایک اپنی سوچ تھی اور یہ بڑی مبارک سوچ ہے. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ کامیابی کبھی بھی کسی کی جھولی میں آ کے پڑ جاتی ہے، اس کے لیے آپ کی ٹکر ہوتی ہے، اور جس آدمی نے جتنی بڑی ٹکر لینی ہوتی ہے اتنا ہی بڑا کامیاب ہوتا ہے. دیکھیے نا، آپ کسی بچے کو گرا دیں، اس کو تھپڑ مار کے گرا دیں، کل آ کے جا کے کہیں میں اتنا طاقتور ہوں جی، میں نے دیکھو اس کو ایک تھپڑ مار کے چھوٹے بچے کو گرا دیا تھا، کوئی آپ کو طاقتور کہے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کی بجائے آپ محلے کے سب سے بڑے ڈان کو، کسی بدماش کو، کسی طاقتور آدمی کو گرائیں تو سب لوگ آپ کے سامنے ان کی نظریں جھکیں گی، یہ اس طاقتور آدمی ہے. تو بڑا بننے کے لیے، کامیابیوں کے لیے، فتوحات کے لیے بڑی ٹکریں ہوتی ہیں. آپ جتنے بڑے دشمن کو گرائیں گے اتنی بڑی کامیابی آپ کے ہاتھ آئے گی. تو کچھ صحابہ اکرام یہ بات سوچ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرمایا تم طرح طرح کی سوچیں سوچ رہے تھے، ہر کسی کی اپنے دل میں جو بات آ رہی تھی وہی سوچ رہا تھا. ایسے کچھ لوگ اظہار کر پا رہے تھے، کچھ لوگ اظہار بھی نہیں کر پا رہے تھے. اور یہ بھی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں جسارت والے. یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ بات سمجھیے. کئی لوگ ہوتے ہیں جسارت والے، جن کی زبان پر جو بات آتی ہے، دل میں جو بات آتی ہے، وہ اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں، کر دیتے ہیں. ان کو لگ رہا ہوتا ہے یہ بڑی بہادری ہے، یہ بہادری نہیں ہے. کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں، کئی ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ کے دل میں آئی ہوئی بات آپ کو دبانی پڑتی ہے. کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، مثلا آپ کے ابا جی کے بارے میں آپ کو کوئی غلط بات آ رہی ہے ذہن میں کہ ابا جی نے تو ایسا کیا تھا، ابا جی نے تو یہ زیادتی کی تھی، کہ آپ کہہ دیں گے اس کو؟ اب ابا جی کی زیادتیاں تو دل میں دبائی جاتی ہیں نا. کئی باتیں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے ابا جی نے غلط کی ہیں، لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو آدمی بھی اپنے ابا جی کی باتیں جا کے باہر گلی محلے میں کرے گا اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ تو بہت سارے صحابہ اکرام ایسے بھی تھے جن کے دل میں بات آتی تھی لیکن نہیں کر رہے تھے. انہیں لگتا تھا کہ نہیں، یہاں پر یہ بات نہیں کی جا سکتی. حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ میرے دل میں کبھی کبھی کوئی ایسے خیالات آتے ہیں. دیکھیں نا، شیطان کبھی کبھی خیال ڈال دیتا ہے نا ذہن میں، کفریہ خیال بھی ڈال دیتا ہے. تو کہتا ہے میرے دل میں کبھی کبھی ایسے خیالات آتے ہیں کہ اگر میں ان کو زبان پر لے آؤں تو مجھے لگتا ہے میں کافر ہو جاؤں گا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہی تو ایمان ہے. تمہارے دل میں خیالات آتے ہیں لیکن تم ان کو زبان پر لاتے ہوئے ڈرتے ہو، یہی تو ایمان ہے. اگر تم کہہ دو گے تو پھر تو تمہاری گردن اتر جائے گی نا. تم نہیں کہتے ہو، زبان سے نہیں کہتے ہو. اب کسی کے دل میں آتا تھا، کئی دفعہ آپ ڈر جاتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن آپ کہہ نہیں رہے ہیں، آپ پھر بھی اللہ اس کے رسول کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ اصل ایمان ہوتا ہے. تو صحابہ اکرام کے دلوں میں طرح طرح کی باتیں آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون، یہاں ایمان پرکھا گیا تھا، یہاں ایمان کا امتحان ہوا تھا، یہاں ایمان کی آزمائش تھی، یہاں ایمان کو بھٹی میں ڈالا گیا تھا. وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ان ایمان والوں کو اتنا زیادہ ہلایا گیا تھا، خوب ان کو ہلایا گیا تھا، ان کو نیچے سے اوپر کی کر دیا گیا. ان کے ایمان، ان کے دل کے کلیجے یہ باہر آ گئے تھے خوف سے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. جب منافق اور وہ لوگ جو منافق نہیں تھے مکمل لیکن دل میں بیماری تھی، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے وہ جھوٹا کیا ہے، دھوکہ دیا ہمیں لگا ہم باہر نکلیں گے تو کیسر و کسرا کو فتح کریں گے، یہاں پر تو اپنی جان بچانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں بہت سخت آزمائش آئی تھی، کیونکہ دشمن اوپر سے بھی آیا تھا، نیچے سے بھی آیا تھا. تو اوپر سے کون آیا تھا؟ امام مجاہد فرماتے ہیں وَإِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ، اس سے مراد عیینہ ابن بدر فزاری ہے جو نجد سے آیا تھا. نجد کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، یہ مدینے کے اوپر، وہ نجد کہتے ہیں اس علاقے کو ہیں جو اوپر ہوتا ہے، پہاڑی علاقہ جو ہوتا ہے اس کو نجد کہتے ہیں. شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ بھی اسی نجد کے تھے.
اور یہ جو آل سعود وغیرہ ہیں یہ سارے بھی اسی نجد کے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ایک پروپیگنڈا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ جو وہابی ہیں یہ نجدی ہوتے ہیں، تو نجدی تو ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، حالانکہ مراد یہ والا نجد نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فتنے ہیں وہ نجد کی طرف سے آئیں گے۔ اس نجد سے مراد یہ مکے کا نجد نہیں ہے، عرب کا نجد نہیں ہے، اس سے مراد نجد عراق ہے۔ عراق میں ایک علاقہ ہے اس کو بھی نجد کہتے ہیں، اور اکثر فتنے آپ اگر دیکھیں وہ عراق سے آئے ہیں۔ تو یہ نجد سے آئے تھے یہ لوگ، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نیچے سے آئے تھے وہ مکے کے مشرک تھے۔ مکہ جو تھا وہ وادی میں تھا، وہ مدینے سے نچلی طرف تھا، اور مکے کے مشرکوں کے ساتھ آتے ہوئے یہودی قبیلہ بنو نذیر بھی بیچ میں شامل ہو گیا تھا۔ بنو نذیر بھی بنو نذیر کے ساتھ ایک اور قبیلہ تھا، وہ بھی اس کی بھی میں کہانی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ لوگ مکے کے مشرک، غطفان کا قبیلہ، یہودیوں کے دونوں بڑے قبیلے اور ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جتنے بھی قبیلے تھے، یہ سارے مل کر تقریباً 10,000 کے قریب بڑا لشکر بن کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آگے تھے۔ اب جب یہ یہاں پہ آئے، یہاں ایک ایمان افروز واقعہ ہے جو سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں پہ جب آئے تو ایک بڑا لشکر تھا۔ ان کے آنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے یہ مشورہ کر لیا تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اس دفعہ وہ ایک قبیلہ قریش کے ساتھ لڑائی نہیں تھی، اس دفعہ تقریباً عرب پورا اٹھ کے آ گیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام مشورہ کر رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اس مشاورت میں یہ بات طے پائی تھی کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم مدینے کے ارد گرد خندقیں کھودتے ہیں تاکہ یہ کافر مدینے میں نہ آ سکیں۔ مدینے کا نقشہ کچھ اس طرح ہے، ایک طرف بھی پہاڑ ہے، دوسری طرف بھی پہاڑ ہے، اور پیچھے بھی پہاڑ ہے۔ مدینے میں داخل ہونے کا بنیادی راستہ ایک ہی ہے، لیکن وہ جو راستہ ہے اس راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی، ہم اس راستے میں خندقیں کھودتے ہیں، اتنی گہری خندقیں کہ گھوڑا اس کو کراس نہ کر سکے۔ تو وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے، یہ تقریباً بنتا ہے 2.6 کلومیٹر کا فاصلہ جو مدینے کا راستہ ہے، یہ 2.6 کلومیٹر کی بہت گہری خندق صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھودی۔ اس کے کھودنے کا انداز کیا تھا یہ سارا میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ گفتگو کے معاملات سے یوں اشارہ ملتا ہے کہ یہ مشورہ حضرت سلمان فارسی کا تھا۔ بعض لوگ تو بالکل عزم بالجزم کے ساتھ بتاتے ہیں کہ نہیں یہ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا تھا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن عین ممکن ہے یہ مشورہ حضرت سلمان فارسی کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ خندقیں کھودیں۔ تو اس خندق کے دوران جب وہ کفار آئے، وہ خندق کی دوسری طرف وادی میں کھڑے ہو گئے، اس طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے، اور اس طرف جو تھے انہوں نے مدینے کا راستہ، چونکہ مدینے کے راستے پہ خندق تھی، ایک طرف کفار تھے، اب مدینے کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ تو کچھ دن تو انتظار ہوا، وہ بھی انتظار کرتے رہے یہ بھی، لیکن اب مسلمانوں کے پاس اناج نہیں تھا، مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو مسلمان پریشانی کا شکار ہونے لگے تھے۔ اس دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلی عیینہ کے ساتھ جو غطفان قبیلے کا سردار تھا، اور حارث کے ساتھ جو غطفان قبیلے کا سردار تھا۔ یہ لوگ کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیغام بھیجا انہوں نے کہ آپ ایسا کریں، ہمیں اگر آپ مدینے کی آدھی کھجوریں دیں، جو سال کی فصل ہوتی ہے کھجوروں کی، وہ اگر آپ آدھی کھجوریں ہمیں دیں تو ہم اپنے ساتھیوں کو لے کے غطفان قبیلے کو لے کے نکل جاتے ہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر ہونے کی حیثیت سے یہ بات بہت زیادہ محسوس کرتے تھے کہ میرے ساتھی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے کے سردار تھے ان کو بلایا، آپ نے ان سے فرمایا کہ ٹھہرو، میں پہلے سعدوں سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ مدینے کے 2 بڑے سردار تھے، ایک سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خزرج قبیلے کے سردار تھے، یہ اوس قبیلے کے سردار تھے سعد ابن معاذ، اور ایک خزرج قبیلے کے سردار تھے سعد ابن عبادہ، اور ان کے ساتھ ان کے ساتھیوں میں سعد ابن مسعود، سعد ابن خیثمہ، اور بھی 2-4 ساتھ تھے جو بڑے بڑے سردار تھے۔ آپ نے فرمایا میں پہلے ان سے مشورہ کر لوں۔ نبی علیہ السلام نے ان سے مشورہ کیا کہ دیکھو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا قبیلہ لے جاتے ہیں باہر، آپ سے نہیں لڑتے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ہمیں اتنا اناج دو گے۔ تو حضرت سعد کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ بات سنیے، بہت اہم بات ہے،
حضرت سعد کہنے لگے یا رسول اللہ اوحی من السماء فالتسلیم لامر اللہ، اللہ کے رسول اگر تو یہ آسمان کی وحی ہے تو پھر تو ہمیں تسلیم ہے۔ آسمان کی وحی کا کوئی انکار کر سکتا ہے جی؟ اللہ نے کہہ دیا کہ ایسے کرنا ہے تو ہم کو انکار کر سکتے ہیں؟ مومن تو کبھی بھی انکار نہیں کرتا۔ اور میں بھی آپ کو یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ کہ حضرت سعد کا کتنا خیال اللہ تعالیٰ کرتا تھا، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن حضرت سعد کو یہ مقام کیسے ملا؟ اس وجہ سے یا رسول اللہ اگر تو آسمان کی وحی ہے پھر تو تسلیم ہے۔ او عن رأیک او ہواک فرأینا تبع لہواک ورأیک، یا آپ کی رائے ہے، آپ کی خواہش ہے، ہماری رائے ہماری خواہش آپ کی رائے اور خواہش کے تابع ہے، آپ جیسا چاہیں کہیں ہم ویسے کریں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی خواہش ہے ہم پھر بھی مانیں گے، آپ کی رائے ہے کہ ایسے کرنا ہے یا رسول اللہ آپ کی رائے بھی ہم مانیں گے، کوئی بات نہیں۔ لیکن تیسری بات کہنے لگے فَإِن كُنْتَ إِنَّمَا تُرِيدُ الْإِبْقَاءَ عَلَيْنَا، لیکن اللہ کے رسول اگر آپ یہ بات صرف ہماری وجہ سے کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ جو معاہدہ کر رہے ہیں ہماری وجہ سے کر رہے ہیں، فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَإِيَّاهُمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو کہتے ہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ ہم نے ان کو کبھی اپنے سے اوپر نہیں سمجھا۔ کہتے ہیں مَا يَنَالُونَ مِنَّا تَمْرَةً إِلَّا بِشِرًا أَوْ قِرًا، ہماری کھجور کا ایک دانہ بھی کبھی یہ نہیں کھا سکے تھے۔ کہتے ہیں جب ہم کافر تھے، جب ہم ایمان والے نہیں تھے، آپ کے آنے سے پہلے کی بات ہے، یہ لوگ غطفان کے قبیلے کی ہماری کھجور کا ایک دانہ بھی نہیں کھا سکے تھے، یا تو خرید کے کھاتے تھے یا ہمارے پاس مہمان ہوتے تھے تو ہم کھلاتے تھے، وگرنہ ایک دانہ بھی کبھی ہم نے ان کو نہیں دیا تھا۔ اور آج اللہ کے رسول آج تو ہم مسلمان ہیں، آج تو آپ کی اتباع کرتے ہیں، آج تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دے دی ہے، آج تو ہم آپ کے دین میں آگے ہیں، اب یہ ہم سے دانے لے کے جائیں گے، اللہ کے رسول پھر نہیں، ان کو پھر نہیں دیں گے ہم۔ یہ اگر بدماشی کرتے ہیں ہمارے ساتھ پھر نہیں دیں گے، کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ جو کرتے ہیں کر لیں، مجھے پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انکار کر دیا جی ہم تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ایک پہلو دکھایا تھا کہ شاید ہم تمہارے ساتھ معاملہ کر لیں، لیکن اب جن لوگوں کی کھجوریں تھیں انہوں نے انکار کر دیا، اور رسول اللہ جن کے لیے کر رہے تھے وہی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم لڑیں گے، ہم کھجوریں نہیں دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی کھجوریں نہیں ہیں، تو انہوں نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ طعنہ بھی لگایا تھا کہ آپ وعدہ کر کے مکر گئے، حالانکہ آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا۔ تو پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا تھا یا جار من یقدر بذمۃ جارہ ابدا فإن محمدا لا يقدر، اے وہ پڑوسیوں جو اپنی پڑوس کا خیال نہیں کرتے ہو، تم اپنے پڑوسیوں کے خلاف لڑنے کے لیے آگے ہو اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ خیانت کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو ایک انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ ہم اس طرح چلے جاتے ہیں۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے۔ خندق کھودنے کے دوران جب کافر ابھی مدینے میں پہنچے نہیں تھے، اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین طرح کے لوگ تھے۔ ایک آپ کے ساتھ پکے خالص مومن تھے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ یہودی تھے جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ تھا، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین تھے۔ تینوں کا اپنا اپنا کردار تھا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مومنین کا کیا کردار تھا اور منافقوں کا کیا کردار تھا۔ سورہ نور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون، یہ سنیے اور ساتھ ساتھ اپنے آج کے ایمان اور اپنے کردار پر بھی غور کیجیے کہ منافقوں اور مومنوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا، مومن صرف وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول کے ساتھ کسی معاملے میں کسی کام میں مشغول ہوتے ہیں تو اس کام کو چھوڑ کر، اس فریضے کو چھوڑ کر، اس مرکے کو چھوڑ کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتے نہیں ہیں۔ آپ کسی بھی کام میں ہیں، آپ مرکہ لڑنے کے لیے گئے ہیں، آپ کسی مشن پر گئے ہیں، آپ کسی اہم کام کے لیے گئے ہیں، اس کام کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر واپس نہیں آتے حتی یستأذنوہ، جب تک رسول اللہ سے اجازت نہ لے لیں، جب تک اجازت نہ لے لیں یہ گھر نہیں آتے۔
وہ دیکھیے نا ان کے گھروں کے ساتھ ہی تو خندق کھود رہے تھے، تو کبھی کبھی گھر میں کام پڑ جاتا تھا۔ تو مومنوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ نبی علیہ السلام سے اجازت لیے بغیر نہیں جاتے تھے۔ فرمایا ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، جو آپ سے اجازت لے کر جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ اگر آپ سے کوئی اجازت مانگے کسی کام کے لیے، آپ کا دل کرے، جس کا دل کرے آپ ان کو اجازت دے دیں، اور پھر اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ دیکھیے حالانکہ آپ اجازت لے کے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی فرمایا کہ آخرکار کوتاہی تو ہوگی نا ان سے، جو مشن تھا، جو کام تھا وہ تو رہ گیا نا۔ کیا خیال ہے؟ آپ کا کوئی ضروری کام ہے نا، عذر ہوتا ہے نا کئی مرتبہ، آپ عذر ہے، آپ اجازت لے کے بھی جا رہے ہیں، رسول اللہ سے اجازت لے کے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو لوگ مولویوں سے اجازت لے لیتے ہیں، حضرت صاحب میں گھر میں نماز پڑھ لوں تو ٹھیک ہے جی پڑھ لوں۔ ہمارے ہاں تو لوگ مولویوں سے جی میں جہاد پہ نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے جی تو نہیں جا سکتا۔ تو وہ رسول اللہ سے اجازت لے رہے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ اجازت لے کر جائیں تو آپ اللہ سے ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ کمزوری تو ہو گئی ہے۔ بہرحال کئی اور بھی لوگ ہیں جو گھر میں کام ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ پھر بھی کھڑے ہیں۔ دونوں میں فرق تو ہے نا جی۔ ایک آدمی ہے جس کا گھر میں کام پڑا اور وہ گھر چلا گیا اجازت لے کے، دوسرے کا بھی گھر میں کام پڑا لیکن اس نے گھر کے کام کو کوئی حیثیت نہیں دی، وہ آپ کے ساتھ کھڑا رہا۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک تو یہ تھے، بہرحال یہ مومن تھے جو اجازت لے کے جاتے تھے۔ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، دیکھو ایسا نہ کرو کہ تم رسول اللہ کے پاس آ کر ایسے آوازیں لگانا شروع کر دو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ مثلا آپ ادھر کھدائی کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں ذرا گھر سے ہو کے آتا ہوں، ایسے نہیں کرو۔ انتہائی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ آ کر رسول اللہ سے بات کرو، اپنا عذر بتاؤ۔ اللہ کے رسول کا دل کرے گا تو اجازت دیں گے، وہ کبھی ضرورت دیکھنی پڑتی ہے کہ نہیں ابھی تم گھر کی بجائے سے ادھر کام کرو، کبھی آپ کی سہولت دیکھنی پڑتی ہے، سارے معاملات رسول اللہ دیکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو آنکھیں بچا کر کھسک جاتے ہیں، آنکھیں بچا کر کھسک جاتے ہیں۔ دیکھا نا رسول اللہ اس طرف دیکھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ نکلتے وہ خندق کی کھدائی سے نکل گئے۔ یہ مر کا نہیں تھا، یہ ابھی خندق کھود رہے تھے۔ اس دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو کھسک جاتے ہیں۔ کتنی دفعہ ایسے ہوتے ہیں ہم کوئی دین کا مشن لے کے آتے ہیں اور لوگ خود ہی سائڈ سے نظریں چرا کر نکل جاتے ہیں، مجھے نہ دیکھ لیں مولوی صاحب، ہے کہ نہیں ایسی بات؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھیے آپ کس سے نظریں چرائیں گے، کس سے نظریں، یہ تو دین کا مشن ہے، یہ کوئی ذاتی مشن کسی کا بھی نہیں ہوتا، یہ تو رسول اللہ کا ذاتی مشن نہیں تھا۔ شاید اللہ کے رسول کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون نکل گیا ہے، صحابہ کرام کو تھوڑے تو نہیں تھے، 1200 کی تعداد میں لوگ تھے، تو کئی دفعہ رسول اللہ کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، جو چپکے سے نظریں بچا کر نکل جاتے ہیں، کھسک جاتے ہیں، اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ فرمایا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، جو لوگ رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے رسول لے کر آئے خندق کی کھدائی کے لیے اور آپ آنے کے بعد آہستہ سے نظریں چرا کے کھسک جائیں، فرمایا اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، تو ان مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کسی فتنے میں مبتلا کر دے۔